رکھا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت علی اکبر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی اکبر نے عرض کی مولا آپ مجھے اجازت فرمائیے، بابا اب میں جانا چاہتا ہوں، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم میں عرض کرتا ہوں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے باپ کی امید بچ جاتی ہے۔ ادھر حسین بادشاہ ہے، بیٹوں کو اس لیے پالا کہ کربلا میں لے کے جانا ہے، اب ساری امیدیں کربلا کی خاک میں مل رہی ہیں، ساری امیدیں حسین بادشاہ علیہ السلام کی کربلا کی خاک میں مل رہی ہیں۔ دوستان محترم علی اکبر حاضر ہوئے، عرض کی بابا مجھے اجازت فرمائیں۔ فرمایا اے علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، ایک مرتبہ اپنی ماں کی بارگاہ میں جا، ام لیلہ کی بارگاہ میں ان سے اجازت لے لے۔ حضرت علی اکبر اپنی اماں جی کی خیمہ میں آئیں، واہ قربان جاؤں ام لیلہ آپ کی عظمت پر، آپ نے حسین کی زوجہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حاضر ہوئے امی، ام لیلہ امی، اماں جان میں امام کی بارگاہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت فرما دیں۔ ادھر سے حضرت ام لیلہ تیرے جملے پہ قربان جاؤں، ساری کائنات کی محبتیں تیرے اس ایک جملے پہ قربان ہیں اے ام لیلہ۔ ام لیلہ فرمانے لگی اے علی اکبر مجھ سے اجازت نہ لے، جو جس ماں نے تجھے پالا ہے اس سے اجازت لے، ایک مرتبہ اس سے اجازت لے۔ حضرت علی اکبر عرض کیا اماں کس سے اجازت؟ فرمایا اے علی اکبر ایک مرتبہ سیدہ زینب سے اجازت لے، جس کا تو سہارا ہے، جسے تو ماں کہا کرتا ہے۔ علی اکبر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب سلام پیش کیا، امی زینب، پھپھی زینب، پھپھی ماں حاضر ہوا ہوں، بتا میرے شہزادے کیا کہتا ہے، میرے بیٹے کیا کہتا ہے؟ پھپھی ماں عرض ہے، سوال تھا، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا اے علی اکبر سوال سوچ کے کرنا، تیری پھپھی پردیس میں ہے، کوئی ایسا سوال نہ کرنا جس کا جواب زینب کے پاس نہ ہو۔ عرض کی نہیں پھپھی اتنا مشکل سوال نہیں ہے، عرض صرف یہ ہے اے پھپھی ماں مجھے یہ فرمائیں کہ ماں زہرا دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے یا پھپھی زینب کا مقام زیادہ ہے؟ علی اکبر نے عرض کی پھپھی ماں دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے یا ماں زینب کا مقام زیادہ ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اے علی اکبر تیری دادی زہرا پر تیری زینب جیسی کئی مائیں قربان ہو، تیری ماں زہرا کا مقام بڑا بلند ہے، بڑا عرفہ والا۔ سوال کیا ہے؟ عرض کی پھر پھپھی ماں دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے نا، تو پھر آج اپنے بیٹے علی اکبر کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کرنے کی اجازت دے دے، اجازت دے دے، تیرا بیٹا علی اکبر، تیرا بیٹا زینب، پھپھی زینب، تیرا بیٹا اماں زینب، تیرا بیٹا اجازت دے دے کہ دادی زہرا کے بیٹے کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ غریب الوطن ہے زہرا کا بیٹا، بے آسرا ہے، بے سہارا۔ دوستان محترم حضرت علی اکبر نے اجازت لی اور خیمہ امام حسین میں تشریف فرما ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ دوستان محترم اب ایک مرتبہ ایک باپ کا دل اپنے سینے میں رکھ کر سوچئے کہ حسین بادشاہ جو نانا کی زیارت کو ترسیں تو علی اکبر کی زیارت کریں، جو تشنہ لب ہو تو علی اکبر کی زیارت کریں، اور جوان بیٹا جو امیدوں کا محور ہوتا ہے، جو محبت کا مرکز ہوتا ہے، اور پھر علی اکبر جیسا بیٹا جب حسین نے اسے قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار کیا ہوگا تو حسین کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ راوی کہتا ہے علی اکبر کو میرے حسین بادشاہ نے لباس سیدھا کیا، زرہ پہنائی، خول پہنائی، ایک مرتبہ ڈھال عطا فرمائی، ذوالفقار حیدری عطا فرمائی۔ علی اکبر نے ذوالفقار نیام میں ڈالی، بابا کے ہاتھوں کو پکڑا، بوسہ دیا، اجازت لی۔ اب علی اکبر ذوالجناح پہ تشریف فرما ہوئے، جب علی اکبر چلنے لگے نا تو علی اکبر نے اجازت لی۔ اب امام حسین علی اکبر کے ذوالجناح کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ راوی کہتا ہے چند قدم چلے نا، جب حضرت علی اکبر چند قدم چلے تو امام حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر رکے، رک کر پیچھے رخ کیا،
आहट सुनाई दी कि कोई चल के आ रहा है। रुख पीछे करके पूछा, देखा तो इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे। अब पूछते हैं हजरत अली अकबर, बाबा इजाजत लेके तो आया था, अब पीछे आने की मसलहत क्या है? फरमाया अली अकबर, तेरा भी मुझ जैसा बेटा होता, तेरा भी अली अकबर होता, तो फिर तुझसे पूछता कि बेटे को मक्तल में भेजना किस तरह होता है। अली अकबर ने फिर इजाजत दी और फिर जुलजना पे आए। अली अकबर एक मरतबा फिर गए और फिर मेरे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम ने लाइनों पर इस तरह हमला किया। अब इब्न साद, शिमर इब्न जोशन और अली बिन तमान कहता है कि हम देखते थे कि हर मर्तबा एक शहजादा आता है, हम समझते थे कि आखिरी शहजादा है, लेकिन जब वो जाता था एक और शहजादा आ जाता था। अली बिन तुमान कहता है कि जब हम शक्लें देखते थे तो शहजादों जैसी लगती थी, लेकिन ये जब वार करते थे तो शेरों जैसे वार करते थे। अली का अली बेटा एक मर्तबा लाइनों के ऊपर हमला आवर हुआ और सफ़ों की सफ़ें उजाड़ते हुए अली अकबर अलैहिस्सलाम ने लाइनों को वासले जहन्नम किया। एक मर्तबा आपने सफ़ों के आखिर से जाके फिर मुड़े और फिर आके फिर वार किया। दाएं जाते हैं सफ़ों की सफ़ें उजड़ती हैं, बाएं जाते हैं सफ़ों की सफ़ें उजड़ती हैं। इतने लाइनों को वासले जहन्नम किया। एक मर्तबा फिर आए, फिर इमाम का बोसा लिया। और रावी ये भी कहता है, लिखने वाले ने लिखा है, एक मर्तबा फिर अर्ज की, बाबा अल अतश, बाबा प्यास है, अगर पानी का कोई मयसर हो जाता। एक मर्तबा हुसैन बादशाह ने नाना मुस्तफ़ा की सुन्नत पूरी करते हुए अपनी खुश्क जुबान निकाली और अली अकबर के मुंह में डाली। अली अकबर जो तिश्ना लब थे, अली अकबर को आबे कौसर मिल गया। दोस्तान मोहतरम, रावी कहता है अली अकबर फिर मुड़े और जब ये मुड़े, अब फिर ऐसा मुड़े कि क़यामत तक के लिए मुड़ गए। ज़ैनब की आस उम्मीद टूट गई, रुबाब की आस उम्मीद टूट गई। आज बनी हाशिम नाना मुस्तफ़ा की ज़ियारत से महरूम हो गए। आज मिस्ल शबीह मुस्तफ़ा आज करबला की खाक में मिल गया। दोस्तान मोहतरम, अली अकबर अलैहिस्सलाम ने हमला किया और हमला, अब एक जालिम आगे बढ़ा, इब्ने साद जालिम आगे बढ़ा और उसने दूर से तीर मारा, अली अकबर के सीने में पेवस्त हुआ। और फिर एक मर्तबा हुक्म हुआ कि दूर से तीरों की बुछाड़ की जाए। अली अकबर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर तीर पेवस्त हो रहे हैं। एक जालिम पीछे से आया, उसने अली अकबर अलैहिस्सलाम के कमर पर दिल की जानब एक ऐसा नेजा मारा, बर्छी मारी कि वो बर्छी अली अकबर अलैहिस्सलाम के पीछे जिस्म से दाखिल हुई, कमर से दाखिल हुई और आगे सीने से निकल गई। अब अली अकबर का या जुलजना से जमीन पर अली अकबर और आवाज दी, अदरिकनी या बाबा, या इमाम अदरिकनी। मेरा मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ फरमा हुआ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस उम्मीद में कि बेटे का लाशा लेने जाना है, मेरा मौला टीले से जुलजना से मक्तल की तरफ आया और अली अकबर अलैहिस्सलाम के लाशे के करीब आया। अली अकबर अलैहिस्सलाम की सांस चल रही है। अली अकबर अलैहिस्सलाम ने एक तरफ सीने पे हाथ रखा हुआ है और एक हाथ खुला हुआ है, एक हाथ सीने पे रखा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा हुए तो अली अकबर ने दोनों हाथ सीने पे रख लिए। अब अली अकबर अलैहिस्सलाम हुसैन बादशाह अपनी जुबान लख्त जिगर शबीह मुस्तफ़ा पैगंबरों जैसा बेटा अली अकबर जमीन खून में लथपथ है और हाथ सीने पे है। इमाम हुसैन ने हुक्म फरमाया, अली अकबर अपना हाथ हटाइए, अपना हाथ हटा। अली अकबर जानता था, अली अकबर मेरा बाबा सुबह से अब तक लाशें उठा के थक गया, मेरा बाबा भाई का लाशा उठा के लेके आया है, अब हिम्मत ना हो शायद जख्म देख लेगी। अली अकबर ने हाथ रखा हुआ है। कहा हुसैन बादशाह ने, अली अकबर हाथ उठा, अर्ज की बाबा जख्म गहरा है, हाथ ना उठाओ तो बेहतर। फरमाया अली अकबर मैं तुम्हें इमाम हो के हुक्म देता हूँ, हाथ उठा। जैसे ही अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उठाया, मेरे इमाम की नजर अली अकबर के सीने अतहर पर पड़ी। बर्छी पीछे से सीने से लगी और आगे सीने से निकल गई। मेरे इमाम ने कहा, अली अकबर खैमों में जाना है, बर्छी निकालते हैं। अब रवायत है मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक़्त के इमाम के मनसब पर पांव रखते हुए अली अकबर के सीने से बर्छी निकाला। भी कहता है बर्छी निकालना शुरू की। अब बर्छी की जंग है और अली अकबर के सीने की जंग।
برچھی کی جنگ ہے، علی اکبر کا سینہ جنگ، سینے کی جنگ ہے۔ میرا مولا کبھی دائیں کرتا ہے بائیں کرتا، میرے مولا نے بڑے احتیاط سے برچھی نکالنی چاہی۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے عرض کی بابا برچھی رہنے دیجئے نہ نکالیے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ علی اکبر کو درد کا فکر تھا، علی اکبر جانتا تھا باپ ہے، بوڑھا ہے، صبح سے لے اٹھا رہا ہے، جانتا تھا کہ برچھی نکلے گی، علی اکبر کا زخم نہیں بلکہ حسین علیہ السلام کا دل نکل جائے گا۔ ادھر سے برچھی نکلی، خون کا پھوارہ نکلا، علی اکبر علیہ السلام، علی اکبر کو میرے امام نے، راوی کہتا ہے امام نے علی اکبر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے ایک مرتبہ امام نے خیموں کا رخ کیا۔ اب ایک مرتبہ ایمان سے بتائیے جوان بیٹا، صبح سے حسین اب تک پتھر نہیں لاشیں اٹھاتا رہا ہے، غیر نہیں اپنے اٹھاتا رہا ہے، اور کوئی گناہگار نہیں معصوم اٹھاتا رہا ہے۔ علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین نے اپنے کندھے پہ لگایا اور ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے پہ رکھ کے فرمایا علی اکبر سلامت خیر ہے؟ عرض کی بابا خیر ہوں۔ فرمایا علی اکبر آواز دیتے رہنا، میں تیری ماں رباب کے پاس جانا، لیلا کے پاس جانا چاہتا ہوں، زینب کے پاس جانا چاہتا ہوں، رباب کے پاس آواز دیتے رہنا۔ بابا آپ فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں، میں چلوں گا۔ اب آواز چند قدم چلے، میرا مولا حسین چند قدم اٹھائے، آواز دی علی اکبر مولا بابا میں حاضر ہوں، بابا میں ہوں۔ پھر آواز دی، چند قدم چلا میرا مولا، فرمایا علی اکبر بابا میں ہوں، بابا لبیک میں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی علی اکبر بابا لبیک میں ہوں۔ اب چوتھی آواز دی، حسین نے جواب نہ آیا، حسین بادشاہ کو جواب نہ آیا، میرے مولا حسین علیہ السلام کو میرا بابا حسین، مولا حسین علیہ السلام آواز دیتا ہے علی اکبر، آواز بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ آواز بند ہوئی، علی اکبر کی امید ٹوٹ گئی، علی اکبر کی آواز بند ہوئی، حسین کی امید ٹوٹ گئی۔ راوی کہتا ہے دوستان محترم، راوی کہتا ہے جب میرا مولا حسین علیہ السلام کربلا میں گیا تھا تو میرے مولا حسین علیہ السلام کا سارا سر کالے بالوں سے بالکل ڈھکا ہوا تھا، لیکن راوی کہتا ہے کہ جب حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور لاشا اٹھا کے جب خیموں میں آیا، حسین کا آدھا سر سفید ہو گیا، حسین کا آدھا سر سفید ہو گیا۔ علی اکبر آواز نہ آئی، حسین سمجھ گئے علی اکبر بابا علی کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ حسین خیموں میں پہنچ کے فرماتے ہیں بہن زینب امام حاضر، فرمایا تیری یہ قربانی بھی مولا نے قبول فرمائی۔ حضرت رباب، حضرت ام لیلا حاضر ہوئی، اپنی قربانی کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، الہی تیرا شکر تو نے قربانی۔ اور ایک راوی کہتا ہے ایک وقت آیا